کی مناسبت سے تجویز کرتے تھے، لیکن اس کو رکھا جائے گا چوتھے نمبر پر۔ جیسے مولانا احمد علی صاحب فرمایا کرتے تھے بھائی اس آیت کا مراقبہ کیا کرو۔ مراقبے کیا مانی؟ اب ان الفاظ کو بھی ہم نے خام خواہ کچھ خاص ایک شکل دے دی۔ مراقبہ کیا؟ توجہ کرنا، دھیان کرنا، خاص اس آیت کے اوپر، اس کے معانی پر اپنے ذہن کو جمانا۔ وہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی اس سے ہو۔ لیکن یہ کہاں آئے گا؟ چوتھے نمبر پر، سمجھ گئے؟ تو نفاق سے بچنے کا ذریعہ، پریونشن کیا ہے نفاق سے؟ دوام ذکر۔ نہ تمہیں تمہاری اولاد، نہ تمہارے اموال، نہ تمہاری تجارت، نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یارول۔ کام کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، زبان تر ہے اللہ کی یاد سے۔ جو قرآن یاد ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں، 2 گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جائیے، اس سے بڑا ذکر ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے پریونشن۔ اب اگر مرض ہو جائے تو کیا ہو؟ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک دیکھیے عجیب ہے، یہ نفاق کا علاج انفاق سے، صرف ایک الف لگا نا، انفاق کے معنی اور ہے۔ یہ بنا ہے کس سے؟ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے، یا نفق الفرس، گھوڑا مر گیا۔ تو مال کو کھپانا، لگانا اللہ کی راہ میں، اگر دل میں نفاق کی کوئی آلائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ سے۔ مال اللہ کی راہ میں دیجیے، صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، دیجیے، اللہ کے دین میں لگائیے۔ جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے، اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی حب دنیا، دنیا کی محبت۔ لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شے ہے، مال۔ انہ لحب الخیر لشدید، مال محبوب ترین ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، بہت ہی شعوری طور پر اس کا اہتمام کیجئے۔ جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے، اس کا شعور پیدا ہو جائے کہ ڈیلے نہ ہو، ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں، یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے۔ امیڈیٹ ایکشن، ایک بات سمجھ میں آ گئی، فوراً عمل کرو۔ اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی دیکھو یہ فرض ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کرنا ہے، اور پھر لگا دینا اپنے آپ کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بس یہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ سارا تو کھپ چکو گے، رہ کیا جائے گا؟ دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجئے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کرد، ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے؟ بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیاں موجود ہیں، کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا۔ وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے، الفاظ ہیں یہ، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے، فوراً تسلیم کرے، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے۔ کیسے مان لوں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی، کسی وجہ سے رک گئے، تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر لیتا ہے۔ دوسری بات یہ جان لیجئے، ہمارے دین میں ناقابل عفو جرم کون سا ہے؟ شرک۔ 2 مرتبہ بیان فرمایا گیا سورہ نساء میں صرف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ نوٹ کر لیجئے، اس کی بھی اندر بھی
اوپن لائسنس نہیں ہے کہ بقیہ سارے گناہ لازماً معاف کر دے گا، یہ نہیں ہے، اس سے تو آپ میں جرت پیدا ہو جائے گی باقی سب کیے جاؤ، یہ نہیں، جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن امید ضرور دلا دی کہ شرک سے کمتر کوئی گناہ ہو تو اس کی بخشش کی بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ نے امید دلائی۔ توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ بغیر توبہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور گناہوں کے بارے میں تو امید کی جا سکتی ہے لیکن شرک کے بارے میں ہرگز نہیں۔ اہمیت واضح ہو گئی مزید۔ نمبر 3، اس شرک کی ہماگیریت کا عالم یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آیہ مبارکہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر کسی نہ کسی قسم کے شرک کے ساتھ۔ یہ یونیورسلٹی ہے اس کی کہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں لیکن کسی نوع کا شرک جو ہے وہ بھی لگا رکھا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی شرک بھی کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ سمجھیے کہ شرک ہر دور میں بھیس بدل کر آتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شرک کی جو قسمیں آج سے 200 برس پہلے تھیں صرف وہی آج بھی رہے، ہو سکتا ہے کہ بالکل نئی شکلیں اس شرک نے اختیار کر لی۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اگر اجتہادی بصیرت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہمارے سابق علماء نے لکھ دیا کہ یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، آج سے 500 برس پہلے کا انسان بڑے سے بڑا عالم دین اپنے زمانے کے شرک کو پہچان کر تو لکھ سکتا ہے، اس سے تو آپ بچ رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اس کو شرک قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا، کوئی شخص ہے جو اس سے تو بچ گیا۔ امام صاحب کی دی ہوئی بصیرت سے اس نے ان جو اقسام ہے شرک کی ان کو پہچان لیا، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آج کے شرک کو وہ نہ پہچان رہا ہو، اپنی جگہ وہ سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد، جبکہ اس دور کا جو شرک ہے اس میں ملوث ہو۔ اس کو میں نے کہا ہے کہ اس شرک کے بارے میں بڑی اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسب۔ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے شاعر کہ تم جس طرح کا چاہو لبادہ اوڑھ لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا، کتنا ہی چھپا لو اپنے آپ کو، کیسے ہی لباس بدل لو، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسب، میں تمہارے قد سے تمہیں پہچان۔ یہ اگر بصیرت نہ ہو کہ شرک کو اس کے قد سے پہچان سکیں آپ، اس کے لیے ضرورت ہے اصولوں کی۔ دیکھیے جس طرح الجبرا کے اصول ہوتے ہیں، فارمولہ ہے، فارمولہ ہاتھ میں آ گیا، مسئلے حل کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ اپلائی کرنے کی دیر ہے فارمولے کے۔ اگر آپ نے صرف گنتی کر کے کسی زمانے کے شرک وہ تو سمجھ لیے، لیکن وہ بصیرت باطنی حاصل نہیں ہوئی، اجتہادی بصیرت، وہ اصول ہاتھ میں نہیں آئے کہ جس سے آپ پہچان سکیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس دور کے شرک کو آپ نہ پہچان سکیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اصل اصول ہاتھ میں آ جائیں تاکہ اصولوں کو اپلائی کریں۔ ایک بات مجھ سے اور سن لیجئے، میرا اپنا یہ تاثر ہے، ہمارے دین میں خیر، بھلائی، نیکی، چاہے وہ نظریے کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، وہ سب کیا ہے؟ وہ توحید ہی کے شجرہ طیبہ کی شاخیں ہیں۔ اور شر، برائی، گمراہی، خیالات کی ہو، نظریات کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، سب کے ڈانڈے شرک کے شجرہ خبیثہ سے ملتے ہیں۔
اس شجرہ خبیثہ کے برگوبار ہے جو بھی برائی ہے عمل کی یا علم کی، اور اس شجرہ طیبہ کے برگوبار ہے جو بھی خوبی ہے عمل کی یا عقیدے۔ یہ میرا تاثر ہے، اور جب تک اس انداز میں وہ آپ کو اندرونی رشتے ظاہر نہیں ہوں گے، آپ پر منکشف نہیں ہوں گے، وہ اجتہادی بصیرت جو ہے پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اب آئیے ایک اور بات دیکھیے، شرک میں اور الحاد میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم نہیں سمجھتے۔ الحاد مادہ پرستی وہ کیا ہے؟ ایتھیزم، کسی بھی خدا کا انکار۔ ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ خداؤں کو ماننا۔ یہ کیا ہے؟ تھیزم ہے، لیکن پولی تھیزم ہے۔ توحید کیا ہے؟ مونو تھیزم ہے، ایک خدا کا ماننا۔ لیکن شرک کے اندر ایک اور حقیقت کو پہچان لیجئے، شرک میں ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے ہیں، باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں، اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ۔ کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بن جائے۔ دیکھیے، ہندو دیویاں دیوتا بے شمار، لیکن مہادیو وہ بھی کیا دو ہیں؟ مہادیو وہ تو ایک ہے۔ انگریزی میں گاڈز گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ رومن مائتھولوجی ہو، گریک مائتھولوجی ہو، ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نے یاد کر سکتے، لیکن گاڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے کہ نہیں؟ ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ، اومنیشنٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، ہر جگہ موجود، وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا۔ باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی، دیوتاؤں کی، خداؤں کی اور خدانیوں کی، وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں۔ عرب میں کیا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں، تیسری اور ایران کی لے لیجئے۔ خیر کا خدا اور شر کا خدا اور، ایک یزدہ ایک اہرمن، ٹھیک، سنویت ہو گئی نا، دو خداؤں کو مانا، لیکن وہی ہے جو خدائے خدائے گاں، خداؤں کا خدا، اس کو ایک ہی مانتے ہیں۔ یہی معاملہ عرب میں تھا، اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے ہاں۔ قرآن میں آتا ہے، ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، یہ فوراً کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن چھوٹے آلہہ ہیں۔ آلہہ اور اللہ میں وہی فرق ہے جو کیپٹل جی کا گاڈ اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز، وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے، وہی وہاں تھا۔ اللہ وہ ایک اور سپریم، سب سے بالا تر، اس سے اوپر کوئی نہیں، تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں، لیکن اس نے کچھ آلہہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے، کچھ اس کے لاڈلی ہستیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں۔ بس یہ شرک تھا مشرکین مکہ کا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو، اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، آج جن کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہے۔ اب آئیے اقسام شرک۔ اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں نے عرض کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے، ایک ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہے عمل کا نفاق۔ اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک، ایک ہے عمل کا شرک۔
عقیدے میں نہیں ہے، عمل میں ہے۔ ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی، شرک خفی۔ ایک ہے ننگا شرک، کھلم کھلا شرک، ایک ہے چھپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے، بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے، کوئی اور لفظ۔ عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا ہے وہ شرک۔ لیکن ایک شرک ہے جلی جو نمایاں ہے، نظر آ رہا، ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا۔ اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے۔ شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے، ذرا مبالغہ دیکھیے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا۔ ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے، اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ بتائیے، آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی؟ اندھیری رات، تاریک رات، پتھر سیاہ، چیونٹی سیاہ، کون دیکھ سکتا؟ جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے، اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچائے گا تو انسان بچے گا۔ ایک آخری بات تمہیداً اور عرض کر دوں، پھر میں چلوں گا اقسام پر۔ میری جو باتیں آپ کے سامنے آئی اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، کوئی شخص اگر حقیقتاً شرک سے بچ جائے، واقعتاً شرک سے بچ جائے، ہر قسم سے بچ جائے، اس سے بھی اوپر کوئی انسان ہوگا۔ گویا کہ یہ آخری منزل ہے، یا یوں کہیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ شرک سے بری ہے، اس سے بڑی سند کوئی ہے؟ دی ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑی سند، سب سے بڑی تعریف جو بندے کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ مشرک نہیں۔ یہی وجہ دیکھیے آپ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں دیکھیں گے، ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ خلیل اللہ، ابو الانبیاء، امام الناس، تین نسبتیں ہیں، تینوں بڑی عظیم۔ اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ خلیل، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابو الانبیاء، کتنے نبی ہیں ان کی نسل میں؟ اسحاق اور اسماعیل سے چلیے، پھر یعقوب اور یوسف، اور پھر چلیے موسیٰ اور ہارون، اور پھر چلیے سارے انبیاء بنی اسرائیل کے، حضرت عیسیٰ، پھر یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم کی، ابو الانبیاء۔ اور نمبر 3، انی جاعلک للناس اماما، امام الناس۔ اور قرآن میں جو سب سے بڑی سند انہیں دی جاتی ہے وہ کیا؟ وما کان من المشرکین۔ تو ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل جائے۔